میرے محترم دوستو، یہاں پر علیک سلیک کے بعد اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم میرے پیغمبر اور رسول بن چکے ہو، فاذهب الى فرعون انہ طغی، یہی سے جائیے فرعون کی جانب، یہی سے، آگ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ فاذهب، جائیے، یہی کوہ طور کے درخت سے روانہ ہو جائیے، الی فرعون، فرعون جیسے سرکش کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ انتہائی سرکش ہو چکا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، ہو بیوی کو لے کر میں آ رہا تھا، وہ بیمار بھی ہے، رہنمائی کیسے ہوگی؟ اللہ جو دلوں کے بیت کو جانتا ہے، اللہ سمجھ گئی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، اس لیے فوراً فرمایا موسیٰ جو لاٹھی ہم نے بطور معجزے کے تمہیں عطا کی، یہ آپ اس لاٹھی کو اس پتھر پر ماریے جو آپ کے سامنے پڑا ہے۔ مارا گیا، اس کے اندر سے ایک اور گول پتھر نکل آیا، فرمایا اس پہ بھی اس لاٹھی کو مار دے، مار دے، تیسرا گول پتھر نکل آیا، فرمایا اس پر بھی مار دو، مار دیا، پھر اس کے اندر ایک کیڑا تھا، اس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو ان تین پتھروں کے اندر جو رب اپنی مخلوق کو نہیں بھول سکا، وہ آپ اور آپ کی بیوی کو اللہ بھول جائے گا؟ آج رزق کی پریشانی ہے، رزق کا خیال ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ آج اس بات کی پہچان ختم ہو گئی، بھئی کیوں میں پریشان ہوتا ہوں؟ میرا رب جو میرا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کا وعدہ ہے وہ مجھے رزق لے کر دے گا جہاں سے بھی ہو۔ ہمارے لاہور کے ابھی بھی حیات ہے، کافی بوڑھے ہیں، مفتی محمد حسن صاحب رحمت دامت برکاتہم العالیہ، زندہ ہے، کوئٹہ بھی کئی مرتبہ ان دنوں میں آ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں جس وقت قیام پاکستان کے بعد ہم ہجرت کر کے امرتسر، جالندھر، گورداسپور کے علاقوں سے ہجرت کر کے ہم پنجاب آئے، لاہور کے آس پاس، کہا اتنی زمینیں ہمیں ملی کہ پورے لاہور کے 8 اسٹیشن ہماری زمینوں پر ہوتے تھے۔ کہا میرے دادا میجی عبداللہ میواتی، جس نے ریون مرکز کی زمین کو اللہ کے نام پر وقف کیا ہوا ہے، یہ پوری زمین انہی کی تھی، وہ آئے اس زمین کو ان کے قبضے میں دے دیا۔ فرمایا ایک دن میوات کی زمین کی وہ ذکر کر رہا تھا، کہا میوات میں اس قدر یعنی یہ گندم اگ گیا تھا، تقریباً 1-2 دنوں میں کٹائی کا سلسلہ شروع ہونے کو تھا کہ اس رات طوفانی بارش ہوئی، اتنی سخت بارش کہ طوفان تھا، اور صبح لوگ زمینوں کی طرف نکلے میوات میں تو دیکھا کہیں دور دور تک گندم کے ایک ذرہ بھی نہیں تھا، ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ کل جن دانوں سے زمین کی فصل لہرا رہا تھا، آج ان گندم کے دانوں سے ایک دانہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہ فجر کی نماز کے بعد میرے دادا میوات میں آئے، زمینوں کی طرف، زمینوں کو یوں دیکھا، پھر ہاتھ قریب لے جا کر زمین پر لگایا، یوں دیکھا کہ کوئی ایک شاخ رہ گیا ہو، تو دیکھا شاخ کبھی نام نشان نہیں تھا۔ کتنی نظارہ دیکھنے کے بعد کھڑا ہوا،
کھڑا ہو کر یوں آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا، کہا اے میرے اللہ، رزق تو نے دینا ہے نا، جہاں سے بھی ہو، میرا رزاق تو تیری ذات ہے۔ اے اللہ، ان دانوں میں ہمارا رزق نہیں تھا، لیکن ہمارا رزق تمہارے پاس ہے، اور تو نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ أَفَلَا تُوعَدُونَ۔ اے میرے بندو، رزق کے معاملے میں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم سب کی روزی آسمانوں میں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تم سب کی روزی آسمانوں میں ہے، افلا توعدون۔ اللہ فرماتے کیا میں نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ میں رزق دوں گا؟ کہ اللہ واقعی تیری ذات ہے، رزق تو نے دینا ہے، جہاں سے بھی دو۔ ہماری رزق اس زمین پہ نہیں تھا، ان دانوں میں نہیں تھا، ان فصل میں ہمارا رزق نہیں تھا، لیکن ہمارا رزق تو آپ کے پاس ہے، دینا تو نے ہے، جہاں سے بھی تو دے۔ کہتے اگلے دن حالت بدل گئی، وہ زمین کی جس حصے پر 10 بوریاں گندم کے نکلتے تھے، فرمایا اس زمین نے 100 بوریاں گندم کے دے دیے۔ اتنا گندم ہوا کہ زمین بھر گئے۔ اللہ نے فرما دیا تمہاری روزی ان گندم کے دانوں میں نہیں تھا، تمہارا روزی تو اوپر آسمانوں میں اللہ کے پاس ہے، ذخیرہ وہاں پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان اس امت پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقی رب سے ہمیں روشناس کرایا، بتایا اپنے رب کو پہچانو، ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے۔ تم دانہ زمین میں ڈال کر بھول جاتے ہو، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى۔ اللہ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تمہارے زمین میں رکھے ہوئے غلے کے ایک دانے کو بھی جانتے ہیں، اور تمہارے پھل فروٹ درختوں کے ایک جو چیز تم نے زمین میں دبائی ہوئی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فصل کیسے، کہاں سے؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں، موسم سرما میں تمہارے درخت باغات ایسے خشک ہوتے ہیں جیسے بے جان انسان کی لاش ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس میں زندگی کے آثار لگ جاتے ہیں، اور اس میں پانی نمی آ جاتا ہے، آہستہ آہستہ پانی کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے زمیندار کو اب ان درختوں میں زندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ دا ونی رایشی سوی، موسم چې لږ ګرم وي او یخی پرې راشي سوی اوه زما دا باغ د وخت څخه دمه خرابوي، دا رسم دا ورځې د بیده کېدو ورځې دي، دا ښې ورځې دي، ساعتکۍ وروسته چې بیداره شي بیا ډېره ښه میوه کوي۔ جب موسم تھوڑا سا گرم ہو تو درخت میں زندگی کے آثار لگ جائے، زمیندار کیا کہتے ہیں؟ ہمارے درختوں میں بیداری کی منظر اب نمایاں ہونے لگے، نہیں ابھی ان کو سو جانا چاہیے، اب یہ بیداری کا وقت نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد بیداری کا وقت شروع ہوگا، اب تو دوبارہ موسم سرما اس پر آئے گا، یہ خشک ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے زمینداروں کا، زندگی کے اثار نمی کی صورت میں نمودار شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایسا ایسا پتے لگتے ہیں، پھول آتے ہیں، پھل لگ جاتے ہیں، پھر باغات لہلہا اٹھتے ہیں، فصلیں لہلہا اٹھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں اس مرے ہوئے درختوں سے اور زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام اگر رب نے نہیں کیا ہے تو پھر بتاؤ اور کس نے کیا ہے؟
ہے کوئی رب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا، توحید کا عقیدہ دیا، ایک رب کو پہچانو۔ اس وقت تو پتہ نہیں کس کس چیزوں کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہو رہے تھے، ایک حقیقی اللہ کو بھول چکے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِّنَ النَّارِ، قریب تھے کہ تم سب ایک گہرے غار کے قریب پہنچ چکے تھے، اور بس کچھ ہی لمحے تھے کہ تم سب کے سب انسانوں اس غار میں گر جاتے۔ یکایک اللہ کا تم پر رحم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اپنا عظیم نعمت بھیج کر تم سب کو اس گہرے غار سے بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کتنا بڑا احسان، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات حقیقی رب سے ہمیں روشناس کرایا۔ پہچانو اپنے رب کو، اللہ کو پہچانو، وہی حقیقی خالق اور مالک ہے۔ اور ایسا عقیدہ، ایک اللہ کی ذات پہ ایسا عقیدہ ہمیں عطا فرمایا جو غلاموں کو بھی یہ طاقت دے کہ وہ بادشاہوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکے۔ جب رستم نے کہا، قادسیہ کے محاذ پر رستم نے پیغام بھیجے مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف، تم کسی کو بھیج دو، ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے، ہو سکتے ہیں مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکل آئے۔ بعض لاتوں کے بت ہوتے ہیں، یہ باتوں سے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتے۔ انہوں نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ درمیان قد کے صحابی تھے، ان کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر جو سر اٹھا کر تھے چھوٹے قد کے، جس انداز سے گفتگو کی وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ کسی نے رستم کو کہا، تم جانتے ہو یہ کون آ رہا ہے؟ کہا نہیں، کہتے یہ محمد کا غلام آ رہا ہے، باقی تو آتے ہیں تیرے سامنے جھک جاتے ہیں، یہ ایک ایسا عقیدے کا حامل آ رہا ہے، یہ سوائے اپنے اللہ کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ کہ کیا کروں؟ کہا ان کے سامنے زنجیر باندھ دو۔ حضرت مغیرہ شعبہ نے زنجیر باندھا ہوا دیکھ کر آئے، کہا راستہ کہاں ہے؟ ایرانی فوج کی کمانڈر رستم نے کہا راستہ یہی ہے، اس زنجیر کے نیچے سے آنا پڑے گا۔ کہا تھا نا رستم کو کہ نیچے سے آئے گا خود بخود سجدہ ہو جائے گا۔ مغیرہ بن شعبہ نے ایسا زنجیر کی دوسری طرف جا کر مسکرائے اور کہا رستم، جو زنجیریں تم ہمیں دکھاتے ہو، اسی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے تو محمد کے غلام آئے ہیں۔ ہٹاتے ہو یا واپس جاؤ، ہمیں کسی مذاکرات اور سمجھوتے کی ضرورت نہیں، میدان میں مقابلہ ہوگا، جو جیت کیا زمین اسی کی، حکومت اسی کی۔ کہ ہٹا دو ان کو آنے دو۔ یہ عقیدہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تم ایک اللہ کی مان کر چلو، پوری کائنات تمہاری غلام بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس عظیم اللہ کے نبی کی اتباع نصیب فرمائے۔ باقی جو رہے گا انشاءاللہ پھر کسی وقت